ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر کڑی محنت سے قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ کٹی ہوئی لکڑیوں کو قریبی قصبے میں بیچ کر آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی زندگی آرام سے بسر ہو جاتی۔ دونوں میاں بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی کمی دونوں کو بہت محسوس ہوتی، اور وہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے۔ بچوں کی غیر موجودگی میں انہیں افسردہ بھی کر دیتی تھی، مگر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جان کے مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ لکڑہارے نے گھر کا سوناپن دور جانے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا کی ٹینٹے اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونقیں لگائے رہتی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی اس طوطے سے بے حد پیار کرتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے پروں میں سے دو چمکتے ہوئے سنہرے رنگ کے تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معمول ہوتے تھے۔ اس خوبی نے اس طوطے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کی اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کے منہ مانگے داموں میں فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رمو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو قصبے کے واحد حلوائی کا بیٹا تھا، مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رمو کا کام دن بھر جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ جادوئی کہانیاں پڑھ پڑھ کر وہ اپنے آپ کسی طلسمی کہانی کا کردار سمجھنے لگا تھا، اور کسی جادو کے ذریعے پیسہ کمانا اس کی زندگی کا واحد مقصد بن رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کی روشنی ڈبا میں مخصوص طریقے سے کوئی لکھا ہوا ہے، وہ سچ ہو جائے گا۔ جو تصویر بنائی ہے وہ حقیقت ہے، روپ بنا دے گا۔ یہ سب کچھ جانتے ہی وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی کے پیچھے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ میں فروخت کر دے، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ اس کے اس حد درجہ انکار سے رمو کا شک یقین میں بدل گیا۔ طوطا جادوئی ہے، جب ہی یہ لوگ اسے کسی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب حال یہ تھا کہ رمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بنا رہا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی ایک اور طریقہ نہیں۔ لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو چھلانگ کر طوطے کا پنجرا اٹھا کر لے سکتا ہے۔ طوطے کے شور سے بچنے کے لیے وہ 2-3 ہری مرچیں بھی رکھ لے گا۔ ایک رات جب سب گہری نیند میں سو رہے تھے، رمو اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا، جس نے اسے تراری کا حصہ بنا دیا تھا۔ سارا قصبہ سنسان پڑا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر پہنچا۔ آگے پیچھے دوڑ کر وہ جھٹکے سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسل کر زوردار آواز کے ساتھ رمو لکڑہارے کے صحن میں گر گیا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ رمو کے گرنے کی آواز سے اس کی آنکھیں میلتا ہوا جاگ اٹھا۔ اس بے حال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لیا پاؤں تک کالے کپڑوں میں نقاب ڈالے کھڑا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گاؤں سے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے۔ چور کو دیکھ کر غصے میں سب نے بہت آیا، مگر اس کی یہ حالت
درد بھری صدایں سن کر اس کے چور اٹھا اور چارپائی پر لٹکے ہوئے نقاب اتار دیا۔ نقاب کا الٹا دیکھ رمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ چھوٹے سے قصبے میں سب لوگ ایک دوسرے سے مواقف تھے۔ رمو کے ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا رمو اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رمو کا بھی شرم اور درد سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اسے لوگوں اور اپنے ابا کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اب کیا کرے وہ؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، اس کے والد کو گھر سے بلوایا۔ وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رمو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے جانتے چاہتے تھے۔ بہت تہمات کے مرے رمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا اور پولیس کو بلائے کی دھمکی دی تو رمو نے اپنا منہ کھولا اور وہ بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والے کو سنا ڈالا۔ رمو کی بات سن کر کچھ لوگ تو کہا کر ہنس پڑے اور رمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جواب میں بھوت اور جادو ٹونے کی حقیقت جاننے چاہتے تھے اور اس بات کو آزمانا کا مشورہ دینے لگے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی یہ بات سن کر سختی سے مخالف تھے، کیونکہ ان کا طوطا کو تکلیف پہنچتی، مگر جب ان کا اصرار بہت بڑا تو ان لوگوں نے اجازت دے دی۔ کینچی لائی گئی اور طوطے کے ٹیں ٹیں کی آواز آتے ہوئے ان کے دونوں سنہرے پروں کو اتر گیا۔ پڑوس کے گھر میں روشنی لا کر رمو کو دکھائی گئی۔ جب اس طرح چاہے کرے اپنی اور مجمع میں موجود اپنے کسی دوسرے اور لوگوں سے تسلی دے۔ رمو نے ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بائیں پرندے کی جان آئے اور آسمان سے اڑنا چلا، مگر کافی دیر بعد اس تصویر میں کسی قسم کے زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس سے رمو کی پریشانی میں بڑھ گئی۔ جادو وغیرہ کے چکر میں پڑ کر اس نے اپنی اور اپنے والد کی عزت ہمیشہ کے لیے گنوا دی اور احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ رمو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے اٹھا کر گلے لگایا، اس کے آنسو پونچھ کر کہنے لگا کہ بیٹا تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اس طرح معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ محنت کا جادو۔ اپنے بازوؤں کے زور پر حاصل کی ہوئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت و سکون دنیا کے لیے بھی خزانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی سیدھی باتیں، سچی باتیں سن کر رمو کی آنکھ کھل گئی اور وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگا گیا اور اسے معافی کر دی۔ اس نے آئندہ اس کا دوست اپنی بازوؤں کا عہد کر لیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا لیا۔